ہو یا باتیں نہ ہوں، ہر جگہ صبر کی ضرورت. اور صبر کا حاصل کیا ہے کہ اس نفس کے بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالنا. یہ ہمارا جو نفس ہے نا، یہ بے لگام گھوڑا ہے. کبھی شہوتیں پیدا کرتا ہے اور شہوتوں کے ذریعے حرام کاموں پر آمادہ کرتا ہے. کبھی غصہ پیدا کرتا ہے، غصے کے ذریعے ہمیں حرام کاموں پر آمادہ کرتا ہے. کبھی لذتوں کی طرف لے جاتا ہے، ان لذتوں کا لالچ دلا کر ہم سے حرام کام کراتا ہے. یہ سب کام جو ہو رہے ہیں یہ ہمارا نفس کرا رہا ہے. نفس کا گھوڑا بے قابو. اس بے قابو کو قابو میں لانا، اس گھوڑے کو لگام ڈالنا، یہ صبر ہے. اور اسی پر جنت مرتب ہوتی ہے. سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، اس صبر کی طرف. تو جتنی بیماریاں ہیں ان کا علاج صبر، جن کی طاقت ہے ان کو بجا لانے کا طریقہ صبر. لہذا اگر کوئی شخص اس راستے پر چل رہا ہے، دین کے راستے پر، تو اس کو ذرا کمر کسنی ہوگی. تھوڑی سی کمر کیا کسنی ہوگی کہ مجھے بہت سے باتوں میں اپنے اوپر زبردستی کرنی پڑے گی. زبردستی کرنی پڑے گی. زبردستی کیے بغیر یہ راستہ قطع نہیں ہوتا. زبردستی کر کے اپنے آپ کو بعض چیزوں پر آمادہ کرنا ہوگا، بعض چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور اس کے لیے اپنے نفس کے گھوڑے کو لگام دینی ہوگی. جب یہ شروع میں یہ نفس جو ہے نا بہت شرارت کرتا ہے. کبھی یہ گناہ کر لو، کبھی یہ گناہ کر لو، کبھی ظاہر کا کر لو، کبھی باطن کا کر لو. اس طرح گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے. یہ نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے. یہ گناہ پر آمادہ کر رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی دل میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی اس طرح اس کے پیچھے نہ چلو، نفس کے پیچھے جس طرح چل رہے ہو، کسی اللہ والے کی صحبت کے نتیجے میں، کسی تعلیم کے نتیجے میں، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے براہ راست رحمت کے نتیجے میں بندے کے اندر خیال پیدا ہونے لگتا ہے یار اس طرح نہیں چلنا، ہر بات اس کی نہیں مان لی. اگر مان لی تو اس پر ندامت ہو رہی ہے، اس پر شرم آ رہی ہے، اس پر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو معلوم ہوا کہ اب راستہ کسی قدر درست ہوا. تو یہ نفس لوامہ بن گیا. یہ نفس لوامہ بن گیا یعنی اب اس نفس کو ایک تربیت کے دور میں داخل ہو گیا. تو کہ انسان کو ملامت بھی کرتا ہے، یار تو نے کیسے کر گزرا یہ کام، کیسے کر گزرا، آئندہ نہیں کرنا. تو یہ اس دور میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نفس جو ہے انسان کو کبھی بہکاتا بھی ہے اور کبھی ندامت بھی کی طرف پر بھی آمادہ کرتا ہے. تو کبھی لڑائی ہوتی ہے، نفس لوامہ کے دور میں لڑائی ہوتی ہے بندے میں اور اس کے نفس اور شیطان کے درمیان. اب اس لڑائی میں کشتی میں کبھی اس نے گرا لیا، کبھی اس نے گرا لیا. لیکن اگر اس کے گرانے کے وجہ سے مایوس ہو کے بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جیت گیا. اور اگر مایوس نہ ہوا بلکہ کہا کہ اچھا اس نے مجھے ایک مرتبہ گرایا، میں اس کو 2 مرتبہ گراؤں گا، تو پھر رفتہ رفتہ وہ گراتا ہے. اس کے گرانے کا
کے واقعات کم ہو جاتے ہیں اور بندے کے گرانے کے واقعات زیادہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہوتے 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 پھر بس وہ تو گر ہی جاتا ہے نفس، تقریباً گر جاتا ہے، لڑائی میں پھر یہ غالب آ جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ جب گر گیا پھر دل جو ہے ماشاءاللہ مطمئن ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا جو میں کہہ رہا تھا اخبار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور جھکنے کے بعد مطمئن ہو جانا، تو یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے اپنے رحمت سے۔ یہی وہ نفس مطمئنہ ہے جس کو خطاب کیا جائے گا مرتے وقت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آج اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ، اس طرح لوٹ آ کہ تو بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ کے میرے بندوں میں شامل ہو جا، آ کے میرے جنت میں شامل ہو جا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ مرتا ہے تو یہ اس کو آواز اس وقت سنائی جاتی ہے، پکار سنائی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور تو نے دیکھو کیسے پیار سے فرمایا جائے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ کے داخل ہو جا، شامل ہو جا۔ ارے بھائی بندے تو سبھی ہیں، کافر بھی بندے اور مسلمان بھی بندے اور فاسق و فاجر بھی بندے اور نیک اور اللہ والے بھی بندے، یہ کیا فرما دیا بدخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ کے شامل ہو جا۔ بتا یہ دیا کہ یوں کہنے کو تو سب بندے بنتے ہیں یا ہیں، لیکن میرے حقیقی بندے وہ ہیں جو میری اطاعت کے اندر مطمئن ہو گئے ہیں، تو ان میں آ کر شامل ہو جا۔ عام طور پر عبادی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو اس سے نیک بندے مراد ہوتے ہیں، اور جہاں بروں کا ذکر ہوتا ہے تو عبادت لی کہتے ہیں عام طور پر، بعض جگہ اس کے خلاف بھی ہے لیکن عموماً بعثنا علیہم عبادا لنا اولی باس شدید، وہ لشکر بخت نصر کا جو آ کر بیت المقدس پر حملہ آور ہوا، وہاں پر بھی عباد کا لفظ استعمال کیا، لیکن کہا ہمارا عبادا لنا، اور جہاں پیار ہوتا ہے کسی بندے سے تو کہتے ہیں عبادی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبئ عبادی میرے بندوں کو یہ خبر سنا دو کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ تو جہاں پیار ہوتا ہے تو وہاں عبادی کہتے ہیں۔ تو اصل بندے میرے وہی ہیں، اصل بندے، کیونکہ دوسرے جو بندے ہیں وہ جب میری مخالفت کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، تو میں ان کو کیسے کہہ دوں کہ میرے بندے ہیں۔ بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی، اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام ایسا ہی فرما دے اپنے رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس امارہ کو اے اللہ لوامہ میں اور پھر حقیقت میں مطمئنہ میں تبدیل فرما دے یا اللہ۔